استغفر اللہ، بہت سارے ناظم لوگ 25,000 20,000 صرف جھوٹ بولنے کا لیتے ہیں۔ اس قوم کو بربادی سے کون روک سکتا ہے جو قوم جھوٹ بولنے کے لیے 25,000 روپے دے؟ مفتی صاحب کے بارے میں بتانا، ان جیسا تو عالم ربانی جو ہے وہ 200 سال میں ہوا ہی نہیں ہے، یہ سب کہنا۔ ارے سننے والوں، تعریف سننے والوں، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں دنیا میں جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قیامت کے دن اتنی بڑی دلیل اللہ کو پیش کرنی پڑے گی۔ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ ابھی دیکھیے صبح کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، سنڈے بھی نہیں ہے، آج سنڈے نہیں ہے نا، ورکنگ ڈے ہے نا، لیکن آپ کو میں سلام کرتا ہوں، آپ لوگ آرام چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے آئے کیا سننے کے لیے؟ دین سننے کے لیے۔ لیکن اگر سید صاحب نے اتنی کھل کر کیوں کہا، ایسا کیا بول دیا، آپ ضرور دن ویڈیو میں میں کسی دیکھیں۔ کو کہا جائے کہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے، تو ہاتھ نہیں اٹھیں گے لوگوں کے، اور اگر ہاتھ اٹھ بھی گئے تو وہ آج ہی ظہر سے پہلے وعدہ کیا لیکن ظہر میں نہیں پہنچے گا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ دکھ کی بات، یہ یعنی کہ معاذ اللہ کہیں نہ کہیں جلسہ کرنا جو وہ ایک رسم بن گیا، کہیں بزنس بن گیا، کہیں شو بن گیا، یہ حالات ہو گئے۔ ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے بھائی۔ اگر جج کے سامنے کل تاریخ ہو نا تو بڑے بڑے لیڈروں کو رات کو نیند نہیں آتی کہ صبح عدالت میں کھڑے ہونا ہے جج کے سامنے، حالانکہ دنیا کا جج رشوت لے کر بھی فیصلہ بدل سکتا ہے، دنیا کا جج منہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، دنیا کا جج چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن وہ عادل جس کی بارگاہ میں انبیاء بھی کانپیں گے، جس کی بارگاہ میں انبیاء اس کے محبوب بھی نفسی نفسی پکاریں گے، جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی کانپیں گے، تھر تھر کانپیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے۔ ارے جہاں جبریل بھی کانپ رہے ہوں گے ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جنت کو جتنا آسان اور سستا سمجھ رکھا ہے ہم نے، آپ لوگوں نے، اتنی سستی نہیں ہے۔ محشر میں پتا چلے گا کہ جو مخلص علماء ہمیں نصیحت کرتے تھے، ہمیں کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے، ہم ان کی باتوں کو نہیں لیتے تھے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اس وقت تم پچھتاؤ گے، مگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ اگر ہوش کے ناخن لینا ہے تو آج لے لو، سنورنا ہے تو آج سنور لو، سدھرنا ہے تو آج سدھر لو۔ ایک بات مجھے یاد آئی، اب اگلا عنوان میں نہیں پیش کرتا، 5 منٹ میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں 5 منٹ کے اندر، اس لیے کہ آپ سب بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ میرے قریب گڑبڑ کر رہے ہیں، ان کو اس کی بات کی اہمیت نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، میں 5 منٹ میں بات پوری کر لیتا ہوں۔ اتنا سنیے، مجھ سے اور اللہ کیا کیا پوچھے گا، آپ سے مجھ سے اللہ کیا کیا پوچھے گا پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد پوچھا کہ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے ناخن کے اندر کسی کی دیوار کی مٹی بھی کھرچی ہوگی تو اللہ قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ اگر تم نے پسو کو، پسو سمجھتے پسو بہت چھوٹا سا باریک کیڑا ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، لیکن چمڑی پہ بیٹھتا ہے، کاٹتا ہے تو آدمی جھنجلا جاتا ہے۔ اگر تم نے پسو کو گالی دی ہوگی تو اللہ پوچھے گا کہ تو نے پسو کو گالی کیوں دی تھی؟ کیونکہ وہ میری مخلوق ہے۔ اگر تم نے کھٹمل کو گالی دی تھی تو اللہ تم سے کھٹمل کو گالی دینے کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یہ یہاں جو دادا گیری، گنڈا گردی، بابا گیری جو کچھ کر رہے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ جنت ہاتھ سے نہیں جانے والی، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ میں بار بار قوم کو کہتا ہوں جو نبیوں کے بیٹوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، جو نبیوں کی عورتوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، جو نبی کے سگے چچا کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے، اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے، اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے۔ نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بتاؤ بتاؤ میرے بھائیوں، کس دھن میں ہو، کس مستی میں ہو، کس غفلت میں ہو؟ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی
جہنم میں ڈالی جائے گی. نوح کی بیوی, اولو العزم پیغمبر کی بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی. یہ بہنیں کیا سمجھ رہی ہے کہ کلمہ پڑھ کے جنت شریف مل جائے گی؟ قرآن کہتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم نے کہا کلمہ پڑھا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا جائے گا, اور روز آزمایا جا رہا ہے. فجر کی سردی میں تو اپنی جان سے پیار کر کے سوتا پڑا ہے, یا اللہ کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تو مصلی پہ کھڑا ہے, آزمایا جا رہا ہے. آج اپنی جان کی محبت میں سردی میں نرم نرم بستر پر سونے والوں, جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا, کاش کہ کوئی برا نہ مانے, اور اگر کسی کو دین حق کی بات سننے میں برا لگ جائے تو لگتا رہے. بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے. ایک کڑوی کسیلی بات سننے کے لیے ہمت اسی لیے جٹاتا ہوں کہ پوری دنیا مجھے گالی دے, لیکن صرف میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے خوش ہو جائے بس. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی. جو آپ کو جلسوں میں کہتے ہیں نا, ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ, ان کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ, امین القادری کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ, یہ شیطان نے ان کی فکر کو اغوا کر لیا ہے. وہ تمہیں زہر دے رہے ہیں, زہر. کورونا کا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے, بدعملی اور بدعقیدگی کے بعد بھی جنت کا ٹکٹ بانٹنے کا وائرس اتنا خطرناک ہے. کورونا کسی کو ہوگا تو وہ اکیلا مرے گا. یہ گندگی جو آئے گی نا, کہ بے عملی کے بعد بھی, زنا کے بعد بھی, بدکاری کے بعد بھی, حرام کاری کے بعد بھی, صرف سلیم میاں کو دیکھو جنت میں جاؤ, امین القادری کو دیکھو جنت میں جاؤ, اور مفتی صاحب کو دیکھو جنت میں جاؤ. میرے بھائی, جن کو دیکھ دیکھ کر کے جنت بانٹ رہے ہو, کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ بتاؤ نا. کھلواڑ نہ کرو. یہ قوم بہت بھولی ہے, یہ ہماری باتوں پر یقین کرتی ہے, لیکن میری قوم کے ناظموں, میری قوم کے وائزوں, علماء نہیں کرتے. جو واقعی عالم ربانی وہ یہ کام نہیں کرتا. اس کو پڑھی نہیں ہے پروگرام کی, کوئی بلائے تو بلائے, کوئی نہیں بلائے تو بلائے. جنہوں نے دھندے پانی شروع کر رکھے ہیں وہ تمہاری چپلوسیاں کرتے ہیں, اور تم بھی نعرے لگاتے ہو ان کو دیکھو جنت میں جاؤ, اور پھر اس کے بعد آپ صرف جب دیکھ کر کے جنت ملے گی, کوئی بیوقوف فجر پڑھنے کے لیے اٹھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو مصلی پہ روئے گا؟ ارے تم نے کس کو دیکھا؟ سلیم میاں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے, برا نہیں مانے گا میرا بھائی, میں جانتا ہوں, اب میرا حق ہے. آپ نے سلیم میاں کو دیکھا نا, آپ نے امین القادری کو دیکھا, آپ نے مفتی صاحب کو دیکھا نا. آؤ میں اس کی بات کروں جس نے سلیم میاں کو نہیں, سلیم میاں کے جد کریم کو دیکھا. کس کو؟ کس کو؟ خدا کو دیکھنے والی جو آنکھیں ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے رسول اللہ کو دیکھا, بار بار دیکھا, ہر بار دیکھا, جنگ میں دیکھا, امن میں دیکھا. ارے عمر تو ایسے نمازی تھے کہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے, پھر بھی حالت نماز میں کنکیوں سے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے. ایسا نبی کو دیکھنے والا, ایسا نبی کو دیکھنے والا. لیکن جب اسی عمر ابن خطاب کا آخری وقت آیا, اسی عمر ابن خطاب کا, کون عمر جس کا ذکر توریت میں ہے, جس کا ذکر انجیل میں ہے, جس کا ذکر قرآن میں ہے, جس کے مشورے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں. میرے بھائیوں 22 آیتیں. یہ جو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کس کی تائید میں آئی؟ فاروق اعظم کی تائید. جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا, کعبے کا طواف کیا, سن لو عمر کون ہے, ہم سے سنو سیدوں سے عمر کون ہے, فاروق اعظم کون ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم کون؟ جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے کہاں پڑھی جائے. صحابہ کا دل خوش کرنے کے لیے کسی نے کہا کعبے کے اندر پڑھیے, کسی نے کہا حتیم میں پڑھیے, کسی نے کہا یہاں پڑھیے, کسی نے کہا وہاں پڑھیے. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ, جہاں آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے وہاں پر آپ نماز ادا کیجئے. ابھی عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جبریل آ گئے, کہنے لگے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, جہاں آپ کے دادا ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے اس کو اپنا مصلی بنا لیجئے.
شراب کی حرمت کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں، پردے کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی. اور کون فاروق اعظم جس کے بارے میں کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتا. کون فاروق اعظم؟ جب فاروق اعظم آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو جبریل نے فاروق اعظم کو دیکھ کے مسکرایا. میرے سرکار نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو جبریل؟ حضور آپ کا یار عمر آ رہا ہے. تو آقا نے فرمایا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں حضور زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے ہیں. اور سرکار نے کہا ذرا میرے عمر کی شان بیان کر دو جبریل. تو جبریل نے ایک جملے میں شان بیان کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں حضرت نوح کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال کی عمر لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی ہستی ہے نا. رسول اللہ کو دیکھا. اب سن لو ان کا زندگی کا آخری وقت. فاروق اعظم شہید ہیں. فاروق اعظم شہید ہیں. اللہ اکبر. اور کس حالت میں شہید ہیں؟ حالت نماز میں. آخری وقت آ گیا. چارپائی پر فاروق اعظم لیٹے ہیں. پورا جسم خون سے لہو لہان ہے. فاروق اعظم لہو لہان ہے پورا جسم. فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹوں میرے بچوں تم نے میری فرما برداری کی. میں نے جو کہا تم نے میری بات مانی. اللہ نے مجھے فرما بردار اولاد عطا کی. آج میری فرما برداری کرو گے آخری وقت میں؟ لوگوں بچوں نے کہا جی حضور ضرور کریں گے. فرمایا ایک کام کرو مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو. دیکھو یہ فاروق اعظم کے آخری لمحات ہے. یہ ان کی عاجزی ہے, یہ ان کی انکساری ہے, یہ ان کا اخلاص ہے. جنت کا کہاں خواب دیکھ رہے ہو بھائیو؟ نہ وضو آتا ہے نہ غسل آتا ہے. 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. بھائیو ذرا سوچو نا, ذرا غور کرو نا, ذرا غور تو کیجئے. اپنے آپ پہ رحم کر لیجئے. ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ہم میں سے کوئی جہنم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. مت اب دھوکہ دیجئے اپنے آپ کو, مت فریب کیجئے اپنے آپ سے. اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے. وہ مسلمان بنیے جیسے حضور مسلمان بنانے آئے تھے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو. جب زمین پہ ڈال دیا گیا تو فاروق اعظم خاک پر اپنے چہرہ رگڑنے لگے اور رو کر کہتے اللہ عمر کی بخشش کر دے. عمر کی جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے. عمر کی یہ ان کا خوف خدا ہے, یہ ان کی عاجزی ہے, یہ ان کی انکساری ہے. اللہ عمر کی بخشش کر دے, مغفرت کر دے. رو رہے ہیں میں عمر کیا جواب دوں گا تیری بارگاہ میں, عمر کیا حساب دے گا تیری بارگاہ میں. ادھر کا چہرہ رگڑتے ہیں, ادھر کا گال رگڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مجھے معاف کر دے, میرے بڑھاپے پہ رحم کر دے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں نا, آپ وہ ہیں کہ آپ نے اتنے فتوحات کیے, یہ کام کیا دین کا, یہ کام کیا دین کا, یہ کام کیا دین کا. سر اٹھا کے کہتے ہیں او منقبت پڑھنے والے خاموش, یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں. کیا کہا؟ یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور ہم تو مائک پر اپنی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہیں جبکہ وہ صحیح بھی نہیں ہوتی, جھوٹ ہوتی ہے, جھوٹ ہوتی ہے. بتاؤ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ جلسوں کا مزاج بدل دیا تم لوگوں نے, سب چوپٹ کر کے رکھ دیا. دین جلسوں میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ فاروق اعظم کی جو منقبت پڑھی جا رہی تھی وہ کوئی ناظم نہیں پڑھ رہا تھا, وہ سچی منقبت تھی. ارے جس کی منقبت قرآن پڑھے اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. برائے کرم ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے. ویڈیو کو شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں. ثواب جاریہ سمجھتے ہوئے لازمی اس ویڈیو کو اپنے دوست یار تک شیئر کر دیں. ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.